وزیر اعظم کے روزانہ لیکچر دینے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا، معیشت ٹویٹ نہیں عملی اقدامات سے چلتی ہے۔ بہاولپور اور جنوبی پنجاب کو الگ الگ صوبہ بنانے کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ حکومت سنجیدہ ہے تو غیر مشروط حمایت کریں گے، لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ سندھ اسمبلی میں اسپیکر اور اپوزیشن لیڈر میں گرما گرمی، اپوزیشن سے ڈکٹیشن نہیں لے سکتا، اسپیکر کا دو ٹوک اعلان، اپوزیشن ارکان کا اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، نعرے بازی۔ کیا آپ دھوبی ہیں جو ڈسک بجا رہے ہیں؟ اسپیکر کا اظہار برہمی۔ وزیر اعظم سے جاوید آفریدی کی ملاقات، فٹ بال لیگ سے آگاہ کیا، مالاکنڈ کا وفد بھی عمران خان سے ملا، سرکاری اسامیوں پر تبادلہ خیال۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس، آصف زرداری اور فریال تالپور نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ ایف آئی اے قابل جرم شواہد تلاش نہیں کر سکا، حتمی چالان بھی پیش نہیں کیا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ 7 جنوری کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، درخواست میں موقف۔ آصف علی زرداری کو تاحیات نااہل کیا جائے، تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی، عدالت نے اعتراض لگا کر درخواست واپس کر دی۔ سپریم کورٹ نے پہلے مناسب فورم سے رجوع نہ کرنے کا اعتراض لگایا تھا۔ مجھے بھی ضمانت پر رہا کیا جائے، حسین لوائی کی منی لانڈرنگ کیس میں سندھ ہائی کورٹ سے استدعا۔ اسی کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی عبوری ضمانت منظور ہوئی، میرا موکل 5 ماہ سے جیل میں ہے۔ وکیل کا موقف، کیا یہ کیس اسلام آباد منتقل نہیں ہو گیا؟ عدالت کا استفسار، فریقین کو تفتیش پر مطمئن کرنے کا حکم۔ نواز شریف فی الحال جیل میں ہی رہیں گے، طبی بنیادوں پر رہائی کی درخواست پر سماعت 6 فروری تک ملتوی۔ سابق وزیر اعظم کے دل کا ایک حصہ بڑھ گیا، گردے بھی متاثر ہوئے، خواجہ حارث کے دلائل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ سماعت پر تمام میڈیکل رپورٹس پیش کرنے کا حکم۔ نواز شریف پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے، موجودہ حکومت جعلی، عمران خان سلیکٹڈ ہیں۔ مریم اورنگزیب کا میاں والی میں تقریر پر رد عمل، کہا شہباز شریف کی دشمنی میں عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، وہ کبھی شہباز شریف کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ حلیمہ خانم پر بھی تنقید، کہاں 14 معصوموں کا قاتل اور کہاں بے گھروں کے لیے شیلٹر بنانے والا۔ مریم صاحبہ، آپ نے درست کہا، عثمان بزدار اور شہباز شریف کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کا ملک لوٹنے والوں سے کیا مقابلہ؟ فیاض الحسن چوہان کا جوابی وار۔ شہباز شریف اور سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں چیلنج، کسی ملزم کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے، درخواست میں موقف۔ وزارت قانون اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ 25 جولائی کا الیکشن شفاف نہیں تھا، بیان پر قائم ہے۔ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں کہا کہ کچھ قوتیں زرداری اور نواز شریف کی حکومت نہیں چاہتی، بتائیں وہ کون ہیں؟ مرتضی وہاب کا سوال، ملک میں بڑھتی مہنگائی پر بھی تنقید۔ پیپلز پارٹی دہشت گرد جماعت، مجھے بلاول ہاؤس سے جان کا خطرہ ہے، حلیم عادل شیخ کی دہائی، کہا قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ خورشید شاہ بھی جان چکے ہیں کہ اب زرداری کی باری لگ گئی، شہباز شریف کے کمدار ہونے کا الزام۔ سانحہ ساہیوال میں کیا ہوا تھا؟ تھانے آ جاؤ، جس کے پاس جو ویڈیو اور تصویر ہے وہ بھی ساتھ لے آؤ۔ جی آئی ٹی میں عینی شاہدین کے بیانات قلم بند، 6 سی ٹی ڈی اہلکار جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل، رواں ہفتے شناخت پریڈ بھی کرائی جائے گی۔ سی ٹی ڈی افسران سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، پیٹی بھائیوں کو بچایا جا رہا ہے۔ سانحہ ساہیوال کے ورثاء عدم تحفظ کا شکار ہیں، وکیل کا الزام، کہا فون کالز کا ریکارڈ موجود ہے، حکومت سے تحفظ دینے کا مطالبہ۔
بڑے نجی سکولز میں فیسوں کی کمی کا کیس، سب جان چھڑا رہے ہیں۔ آپ کی قابلیت یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر پرائیویٹ سکولز کی کلاس لے لی، احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ تنخواہیں بڑھاؤ، ہیلتھ انشورنس دو، کراچی سمیت سندھ بھر کے ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی۔ جناح اسپتال اور سول اسپتالوں میں او پی ڈیز 3 دن کے لیے بند، مریض در بدر۔ ڈاکٹرز کی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ایمرجنسی بھی بند کرنے کی دھمکی۔ اداروں میں آڈٹ کا نظام ضروری ہے، ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ صنعتیں چلانا سرمایہ کاروں کا کام ہے، حکومت معاونت کرے گی۔ وزیر خزانہ اسد عمر کا ایف پی سی سی آئی اجلاس سے خطاب، کہا اربوں روپے کے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، سرمایہ کی واپسی تک اہداف پورے نہیں ہو سکتے۔ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیابی، صدر ٹرمپ پاکستان کے معترف۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے اپنی پالیسی کا جائزہ لے کر اسے تبدیل کر دیا۔ الیکشن کے بعد نئی بھارتی حکومت سے بات چیت کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا گلف نیوز کو انٹرویو۔ وفاق رائلٹی کا اختیار صوبے کو دے، ٹرانسپورٹ پر سیلز ٹیکس کلیکشن سندھ کو ملنی چاہیے۔ گیس انفراسٹرکچر سی سے شیئر دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت این ایف سی ایوارڈ کی تیاری پر اجلاس میں مطالبات۔ پارٹی سے کیوں نکالا؟ فاروق ستار کا ایم کیو ایم کی کنوینرشپ ختم کرنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع، کہتے ہیں 2 جملوں میں بنیادی رکنیت ختم نہیں کی جا سکتی۔ صوابی میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، حادثے میں ماں، بیٹی اور 2 بیٹے جان سے گئے، گھر کا سربراہ اور ایک بیٹا شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ اور ملک کے بالائی علاقوں میں برفانی ہواؤں نے زندگی جما دی، خنجراب کا پارا -37 ریکارڈ، ہنزا -22، ناران 17، چترال میں بھی پانی جم گیا۔ بارش کا نیا سسٹم کل سے ملک میں داخل ہوگا، کراچی میں رمجھم کا امکان، پنجاب میں بھی بادل برسیں گے۔